سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو۔ بہت ہی خوبصورت حمد سے ہماری آج کی اس بابرکت اور مقدس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جو مالک شجاعت ہے، جو مالک بحر و بر ہے، مالک شجر و حجر ہے، کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے، اور مالک ہے ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرنے والا، ہمیں بچانے والا، اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں پار لگانے والا۔ تمام تعریفیں میرے رب کی ہیں، اور بے شمار ان گنت درود و سلام جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کہ جن کے آنے کے بعد اس جہان تاریک میں روشنی آئی۔ میرے آقا و مولا جو کہ دلوں کا چین ہے، عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، عاشقوں کے دلوں کا سکون ہے، ان کا ذکر عاشقوں کے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا صد بے شمار کرم ہے
بے پایاں کرم ہے کہ ایک بار پھر آج ہم حاضر ہیں رمضان الکریم کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ بڑی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم اس گزرتے ہوئے وقت کو روک نہیں سکتے، نہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بس یہ کر سکتے ہیں کہ جو لمحہ گزر رہا ہے اس گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنے مالک کو یاد رکھیں، اس کی طرف رجوع کریں، جو احکامات ہیں اسے بجا لائیں، تو امید پھر پیدا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ ہمارا مالک ہم پر کرم فرمائے گا، اور وہ جو لیلۃ الجائزہ آئے گی، جو بخشش کی رات آئے گی، تو جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان گناہگاروں میں ہو کہ جنہیں مغفرت کا پروانہ اس رات ملے گا، یعنی شب عید میں ملے گا انشاءاللہ، یا عید کے دن صبح ملے گا۔ ناظرین محترم، مولا علی کا قول ہے کہ عقل مند جو ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، عقل مند جو ہے بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اور بے وقوف جو ہوتا ہے، کم عقل جو ہوتا ہے، وہ بولنے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ اوہو یہ میں نے کیا بول دیا۔ یہ جو ہمارے 32 دانتوں کے اندر جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، چٹان بھر زبان جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہماری چٹان بھر زبان جو ہے، یہ ہمارے 32 دانت کتنے مضبوط ہوتے ہیں، 32 ہی کتنی مضبوط ہے، آپ ایک دانت نکالنے کی کوشش کریں نہیں نکل سکتا، لیکن اگر یہ زبان تل جائے اس 32 دانتوں کو باہر نکالنے پر، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں آپ کے 32 دانت یا آپ کا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ توڑوا دے، آپ کے منہ سے نکلوا دے اور آپ کو بغیر دانت کا کر دے، یہ عین ممکن ہے۔ اللہ رب الجلال کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، ہم عام طور پر ایک چھوٹی سی بات اگر سوچیں، بات سوچنے کی ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، دین کو پڑھتے ضرور ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن اگر دین پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور دن میں کتنی بار داخل اسلام اور داخل کفر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان نہیں رہتے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ جس سے ہم داخل کفر ہو جاتے ہیں، ہماری زبان سے ایسے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہیں، اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ مسلمان نہیں رہتے، آپ پر کفر کا فتویٰ لاگو ہو جاتا ہے۔ کسی عام بندے کو آپ کچھ کہیں، کسی عام بندے کا آپس میں تلخ کلامی ہو، جھگڑا ہو، تو کتنا برا لگتا ہے ہمیں، کوئی ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، کوئی ہمیں اگر برا بھلا کہے یا ہماری ذات کے متعلق ہماری عزت پر کوئی بات آئے، ہمیں کتنا برا لگتا ہے کچھ۔ اور اگر ہم اسی بات کو اپنے آپ پر رکھتے ہوئے سوچیں کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کوئی ایسی مقصد ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے اور ہم کسی کی بات برداشت نہ کر پائیں، ہماری کوئی حیثیت وقت نہیں ہے، لیکن ادھر اگر سوچیں اپنے مقابلے میں، تو وہ جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کوئی گستاخی ہو تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ کیا اس کی بارگاہ میں جو چیزیں ہم صبح سے شام تک کر رہے ہوتے ہیں، کیا مالک کی بارگاہ سے ہمارے لیے پکڑ نہیں آئے گی؟ پکڑ کی ایک صورت یہ بھی ہے، علماء نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ کرو گے تو داخل کفر ہو جاؤ گے۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی ایک میں مثال آپ کو بات سمجھانے کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ بہت سارے جملے ہمارے منہ سے یوں نکلتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، یہ اللہ رب الجلال کو کیا ہمارا ہی گھر مل گیا تھا معاذ اللہ۔ اچھا، ایک بات کا خیال رہے کہ جتنے اس پروگرام میں ہم جملے ادا کریں گے شکل کفر نباشت، ہم صرف سمجھانے کی غرض سے ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ تک آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ بہت سی ہماری بہنیں، خواتین، جن کا یہ وتیرہ ہے صبح سے شام تک ناشکری کے جملے ان کی زبان پر ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر مین جملہ یہ ہوتا ہے، ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا مفلسی کے لیے، ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے تقدیر کو، اللہ کو معاذ اللہ، یہ کہتے ہوئے انہیں ڈر بھی لگتا ہے، کہتے ہیں اللہ کو معاذ اللہ ہمارا ہی گھر نظر آیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ایک جملہ کہ کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، یعنی آپ ادھر بھی داخل کفر ہونے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، فار ایگزامپل ہم بہت سارے گانے گنگناتے ہیں، دنیا بنانے والے کاہے کو دنیا بنائی، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم یہ جملے ادا کر بڑے جھوم جھوم کے گانے گا رہے ہوتے ہیں، بڑے جھوم رہے ہوتے ہیں ان گانوں پہ، اور وہ آج کل کے جو بچے گا رہے ہیں وہ یہ گانا بڑا مشہور ہے، رب نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے پورا گانا یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ کہ رب بھی دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو اور پھر سوچتا ہوگا اسے کس
نے بنایا ہے. اب آپ بتائیے شاعری کا لیول دیکھیے, معیار دیکھیے, اور پھر گانے والا تو ہے ہی داخل کفر, ہو سکتا ہے وہ کافر ہی ہو جس نے گایا ہو, لیکن ہم مسلمان بھی بڑے فخر سے گا رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے دوستوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, اس بات کو, اس پروگرام کو غور سے دیکھیں, غور سے سنیں. علماء انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. بہت سی باتیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم داخل کفر ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا اس کا بہت خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی. میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین, بے شمار کتابوں کے آپ مصنف ہیں, اور جہاں جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے, ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں ہوتی ہیں, وہاں ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. پروردہ آغوش ولایت آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ تعالی علی کل حال. ماشاءاللہ. دوسرے ہمارے مہمان بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین ہیں, بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, عالم دین بھی ہیں اور مشائخ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. تشریف فرمائے تھے علامہ وقاص علی خالص صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وقاص بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک. ماشاءاللہ. جناب, جس شخصیت نے نعت پڑھی, آپ نے نعت سنی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب نعت کی تاریخ لکھی جائے گی اور پنجاب کے ثنا خانوں کا ذکر آئے گا, تو جہاں اعظم چشتی کا نام لکھا جائے گا, جہاں محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا نام انتہائی ادب سے لکھا جائے گا, جہاں اور دیگر بڑے ثنا خاں جو گزرے ہیں, میں نام لینے بیٹھ جاؤں تو بہت سارے ہیں, اگر ان سب کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں, جب جب نعت کی تاریخ رقم ہوگی, ان بڑے بڑے ناموں کا جب ذکر ہوگا, تو وہاں الحاج الحافظ مرغوب احمد حمدانی کا نام بڑے ادب سے, بڑے احترام سے لکھا جائے گا. اس خانوادے نے ایک زندگی, پوری زندگی اپنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں بسر کیے. انہوں نے, ان کے بڑے بھائی, دوسرے بھائی, پھر آگے ان کی جو دوسری نسل ہے, بچے جو ان کے آگے چل رہے ہیں, وہ بھی شب و روز میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے قلوب کو, اپنی زبانوں کو تر رکھے ہوئے ہیں. گویا کہ میں جس ثنا خاں کی بات کرنے جا رہا ہوں, یہ صرف نعت خاں نہیں ہے, یہ نعت کی دنیا میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ان کو دیکھ دیکھ کر مجھ جیسے نہ جانے کتنے ثنا خان رسول بنے اور نعت کی دنیا میں داخل ہوئے, اور پھر ان سے استفادہ کیا. جب جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے, میں اپنے آپ کو حضور کے گنبد خضرا کے سامنے محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ میں حضور کے گنبد اطہر کے سامنے ہوں. اور پھر ان کا بڑا مارکت العارہ کلام کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. حضور کا غلام تو مکے جاتا ہے, مکے جا کر بھی اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مدینے کب جانا ہے, اور مکے کی بہاروں میں اس کا وہ عمرہ کر رہا ہوتا ہے, طواف کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے مخاطب ہوتا ہے, لیکن دل حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, اسی مصرے کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تشریف فرمائے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت, نعت کے حوالے سے بہت ہی قداور شخصیت, الحاج الحافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی عزت آپ نے بڑھائی, آپ کا بہت شکریہ. یہ کوئی نور والوں کا شکریہ کہ ہم محبت سے یاد کرتے ہیں, پھر حاضری ہو جاتی ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی علامہ صاحب, اب آ جائیے, موضوع بڑا گمبھیر قسم کا ہے اور موضوع ہمارے اس زندگی سے جڑتا ہوا موضوع ہے. صبح سے شام تک ہم جو بہت ساری چیزیں, 2-4 ذکر میں نے کیے, 2-4 باتیں میں نے کی, تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو زبان ہے, ہمارے کراچی میں اس کو لولو بولتے ہیں, یہ جو لولو ہے یہ قابو میں نہیں رہتی, اور بندہ جناب کچھ نہ کچھ ذرا سی کوئی مصیبت آئی, ذرا سی کوئی, حتیٰ کہ ٹریفک بھی ذرا سا اگر آگے زیادہ ہے اور جام ہو گیا ہے, ازدحام ہے, جناب ناشکری کے کلمات زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت خوب سوال آپ نے آج جو موضوع رکھا ہے شوکت بھائی, یہ عصر حاضر کے تمام تقاضوں کو پورا بھی کر رہا ہے, اور ہم شب و روز دیکھتے ہیں, اور بالخصوص مفلسی, تنگ دستی, غربت, افلاس کی وجہ سے, اور فتیدگی والے گھروں میں, پریشانی کے عالم میں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو اس کی زبان پر جو جملے آتے ہیں, ہمارے بزرگ یہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو.
اور اللہ رب العزت نے بھی زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کا اشتیاق رکھتی ہے، جنت ان کی مشتاق ہے کہ میرے پاس آ جائیں، اور ان میں ایک شخص جو بیان ہوا ہے وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں اتنا فرمایا ہے۔ اب آئیے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر بڑی خاموشی سے ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہو گیا نا تو ہم بڑی خاموشی سے کہہ دیتے ہیں بھئی اللہ بھی مرے ہوئے کو مارتا ہے، اللہ اکبر، بتائیے یہ کوئی بات نہیں۔ یا پھر کہہ دیتے ہیں اللہ بھی ظلم کرتا ہے، حالانکہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی وہ اللہ بے نیاز جس کی شان ہے، اور لم یلد ولم یولد جس کا مقام ہے، کفوا احد جس کا مقام ہے، ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی ظلم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ہر وہ لفظ جس میں خامی پائی جائے، جس میں کجی پائی جائے، جس میں نقص پایا جائے، وہ اللہ رب العزت کی شان الوہیت و صمدیت کے لیے وہ جملہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ اور یہ ایسے جملے ہیں کہ بندہ ایک جملہ بولنے سے ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کفر کی 2 قسمیں، ایک کفر لزوم ہے اور دوسرا کفر التزام ہے۔ یعنی ایک وہ کفر ہے جو صریحتاً قطعی کفر ہے کہ زبان سے جملہ نکلا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کے بعد اگر وہ تائب ہوتا ہے، توبہ کا اعلان کرتا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے اور شہادت دینا پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کو نکاح دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کی جو منکوحہ ہے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اتنا سخت جملہ ہے۔ جیسے کہ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے ساتھ جب بھی کیا برا ہی کیا ہے، استغفر اللہ، جملے بولے جاتے ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ میری قسمت ہی ایسی ہے، میرا نصیب ہی ایسا ہے۔ حالانکہ کسی کی قسمت خراب نہیں ہوتی، یہ بھی بولا جاتا ہے میں انتہائی بدنصیب آدمی ہوں، بدنصیب آدمی، میں بڑا بدنصیب ہوں۔ نصیب کسی کا بد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اس بندے سے پیار کر رہا ہے، وہ اللہ جس نے اس کے بغیر مانگے اس کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو ہاتھ دیے ہیں، اس کو روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ اس کے نصیب میں اچھا ہے۔ صحیح۔ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہ جس قابل ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ جو بندہ جتنے بوجھ کے قابل ہے ہم اس کو اتنا ہی اٹھاتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں فوراً جی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور فوتگی والے گھروں میں اکثر میں نے یہ بات سنی ہے، اور دیکھو جی یہ پہلے غریب آدمی تھا، اللہ بھی مرے کو مارتا ہے، حالانکہ دیکھو موت اللہ کا انعام ہے۔ بھئی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں موت دوں گا، اور ساتھ آگے فرمایا جاتا ہے تم میرا کون کون سا احسان دو گے۔ موت بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ شوکت بھائی اگر موت نہ آئے تو ہم کدھر جائیں؟ کدھر جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار اللہ اس کو مارتا بھی نہیں، بیمار پڑا ہے نا، لیکن مری جائے تو اچھا ہے، ایسے جملے بولے جاتے ہیں، مری جائے تو اچھا ہے، لیکن ایسے جملے یہ بولنے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ، اور دوسری بات یہ ہے بالخصوص جو جملے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بولے جائیں ان میں احتیاط بہت لازم ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی میرے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ مت کہیں رائنا، بلکہ کہیں حضور نظر کرم فرمائیے، یعنی یہ کہہ دینا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہ تمام جملے جو ہیں یہ بالکل تمام جملے کفریہ جملے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی کسی کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے، نبی کو اپنے جیسا، علامہ صاحب آپ کی بات کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، نبی کو اپنے جیسا کہنا، بہت سارے گھوم رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ ہماری طرح آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، اپنے جیسا کہنا یہ جملہ بھی داخل کفر ہے، اس پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ شوکت ویسی صاحب، آپ نے جو سوال ابھی کیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، انسان ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے، یہ کائنات خالق کائنات نے جن کے طفیل بنائی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارا چہرہ عام چہرہ ہے، حضور کا مکھڑا والضحیٰ ہے، اور خالق کائنات نے جب اپنے حسن کو بکھیرا تو کائنات
کائنات بنتی ہے، حسن سمٹے تو حسن محمد مصطفیٰ بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے قرآن مجید کو اپنے حبیب کے قلب انور پر نازل فرمایا، وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا ہے۔ جو قرآن حضور کے قلب انور پر نازل ہو، قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس قرآن کی مثل چند صورتیں 10 آیات 3 آیات بنا کر لے آؤ، اور یہ قیامت تک چیلنج رہے گا خالق کائنات کی طرف سے۔ وہ فصحائے عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، وہ نہ بنا کے لا سکے، وہ دنگ رہ گئے اور کہنے لگے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ وہ قرآن جو حضور کے قلب انور پر نازل ہو، اس قرآن کی 3 آیتوں 10 آیتوں کی مثل کوئی آیات نہیں بنا سکتا، تو جن کے دل پہ قرآن اترے اس قرآن کی مثل کوئی نہیں، تو صاحب قرآن کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں تو یہاں سے اوپر نہیں جاتا، حضور ہاتھ اٹھائیں جنت کے پھلوں تک جاتا ہے۔ میرے آقا نگاہ فرماتے تو کرم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام وہ ہم جیسے امتی اور جو غلام ہے، غلام اور آقا کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ رب کے محبوب ہیں اور وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا بھی اس وسیلے سے قبول ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جب سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، وہاں میری سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تو ہوں جس کو رب نے چن لیا ہے تمہاری شفاعت کے لیے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے اور جیسے، ہماری نسل بیٹوں سے چلے گی اور حضور کی نسل آپ کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تمہاری یہ مجال ہے کہ تم میدان محشر میں کہو انا لہا، اللہ جب اذهبوا الى غیری کی صدا ہوگی۔ انبیاء دیکھیں، انبیاء علیہ السلام جلیل القدر انبیاء، کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ کہیں گے ہمارے پاس آج ہمارے پاس نہیں، آج کسی اور کے پاس جائیے۔ انبیاء علیہ السلام کی پکار بھی یہی ہے، آج ہم نہیں آج کوئی اور ہے۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ جملہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے تھے، یہ کفریہ کلمہ ہے، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور علم کی جیسے قبلہ پیر صاحب بات فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب دیکھیں قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، اور آج کا جدید اسکالر سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیسن، تمام علوم قرآن سے بیان کرتا ہے، اور دنیا کے سامنے ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، خشک و تر کائنات کے سارے علوم قرآن میں موجود ہیں۔ اگر قرآن میں سارے علوم موجود ہیں تو جن کے قلب انور پہ قرآن اترا ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک کفریہ جملہ اور سننے کے لیے ملتا ہے ہمیں، اپنی یہ جو عورتیں اکثر اپنے بچوں کو بددعا کی صورت میں مر جاتا تو اچھا تھا، مر کیوں نہیں جاتا، اس طرح کے جملے، یہ ناشکری کے بھی، مایوسی کے بھی، یہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بد دعا دینا یہ اپنی اولاد کو، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، چونکہ بسا اوقات ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو زبان سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت مل جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی دو دعا دو۔ دیکھیں نا، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ لوگ لہو لعاب کر رہے ہیں، رقص و سرود کر رہے ہیں، تو ساتھ مریدوں نے عرض کیا حضور ان کے لیے بد دعا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا یا اللہ جس طرح ادھر خوش ہے ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا۔ اب مریدوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہے بد دعا کریں، تو آپ نے دعا دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے دعا اس لیے دی ہے کہ یہ اس کو چھوڑ دیں گے، ادھر اسی طرح خوش تب ہی رہیں گے نا جب یہ نیک عمل کریں گے۔ صحیح۔ تو یعنی بزرگان دین کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ پتھر مارتے ہیں حضور دعائیں دیتے ہیں، لوگ بکواسات کرتے ہیں، آپ کی پشت مبارک پر اوجڑیاں رکھ دیتے ہیں، حضور ان کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ وہ دیکھیں طائف کا میدان کہ جب جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کو ہم غرق کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کے لیے میں دعا ہی کروں گا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ میرا کلمہ پڑھیں گی۔ اسی طرح والدین کی دعا جو ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے مستجاب ہوتی ہے، اس لیے ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھا ہے کہ غربت میں، افلاس میں، تنگ دستی میں خاموشی سے بندہ کیا کہہ دیتا ہے، یار میں ہی مارا گیا، میرے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ دیکھیں غربت ہونا، غریبی ہونا، تنگ دستی ہونا، یہ اس میں ایمان اور کفر کی کوئی نشانی نہیں۔ صحیح۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ میرے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے، لیکن جو میرے دشمن ہیں ان کو اللہ خوشیاں دیتا ہے۔
بھئی اس میں تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے. صحیح. ہم مسلمان ہوتے ہی تب ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا تقدیر پر. تقدیر کیا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء کرام جلوہ فراز ہوئے، دکھ، تکلیف، مصیبت، غربت، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں. اور دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا امتحان ہے. مفلسی تو یہ جو تندرستی سے بھوک سے آزمایا گیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. فرمایا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جاتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، مفلسی، تنگ دستی کے ساتھ. بلکہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو غرباء ہوں گے میری امت کے عمراء سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے. انعام بھی تو دیا گیا نا، انعام بھی تو رکھا گیا ہے. اگر مال سے سب کچھ ہوتا تو ابو جہل جہنمی نہ ہوتا. مال سے سب کچھ ہوتا تو حضور مانگتے ہیں نا. جناب سیدنا سونے کے پہاڑ ٹکرا دیے. بے شک آپ نے کبھی دنیا کے آخری وقت میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے پاس جانا ہے. حضور نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری فاطمہ، اگر مال و دولت کی میرے سامنے کوئی حیثیت ہوتی تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلتے. لیکن منشا خداوندی یہ ہے اور اللہ کے حبیب کی بھی منشا یہ ہے کہ فاطمہ خود ہی چکی میں آٹا پیسے گی. اور کتنے کتنے دن سے فاقہ رہتا ہے حضور کے کا شان نبوت میں. تو اس لیے مفلسی تنگ دستی کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ سے سب سے بڑی اللہ کا انعام تو ایمان ہے. اللہ کا انعام تو یہ ہے کہ آپ کو 5 وقتہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اللہ کا انعام تو یہ ہے کہ ماہ سیام جا رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. اللہ کا انعام تو یہ ہم قیام اللیل میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم انعام سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت سارے ڈالر آئے، بہت سارا مال آیا تو یہی انعام ہے. باقی جناب وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک طرف ہیں. اب سب کون سا کلام ماشاءاللہ شامل کریں گے؟ کھلا ہی چھوڑ دیں اس کو. یہ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی خود ہی بند کریں، خود ہی کھولیں، ان کا کام ہے. اچھا جی، علامہ صاحب، اکثر دکاندار سب کی بات نہیں کرتے ہم، وہ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث نے ہمیں کیا دینا ہے، جب تک جھوٹ نہیں بولو سودا بکتا نہیں ہے، غلط کلامی نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، سودا بکتا نہیں ہے. اب یہ جملہ بھی داخل کفر ہے، کفریہ جملہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بندہ داخل کفر ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آقا علیہ السلام نے جب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال لے کے مکہ سے شام گئے تو اور جو تجار تھے وہ لات و حبل و عزا کی قسمیں کھاتے تھے. آقا علیہ السلام نے کوئی قسم نہیں کھائی کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، کوئی قسم نہیں کھائی اور اپنے ایسا مال بیچا کہ تاریخ میں سب چیزیں موجود ہیں کہ ایسا منافع آپ کو ہوا. آپ فرماتی ہیں کوئی تاجر اتنا پروفٹ لے کے نہیں آیا جتنا یہ کائنات کا عظیم آقا پروفٹ لے کر آیا، اس لیے کہ آپ نے سچ بولا. جس کی بنیاد سچ پر ہوتی ہے اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے. آج بھی ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سچ بولتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، ان کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. جنہوں نے جھوٹ بول کے سودا بیچنا ہے پھر وہ بیچتے رہیں کہ اگر وہ جب رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو اور یہ ناپسندیدہ کام ہے تو پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر ہی سودا بیچا جائے گا. اور بات ہو رہی تھی مال کی اور رزق کی تنگی کے. اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ، کہ جب انسان کو رزق زیادہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، کہ جب رزق کی تنگی ہوتی ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا. یہ سائیکی نفسیات انسان کی ہے کہ مال آتا ہے کہتا ہے اللہ راضی ہے، اور مال نہیں کہتا اللہ
نے رسوا کر دیا. قرآن نے کہا مبتلا, پہلے بھی ابتلا ہے بعد میں بھی ابتلا ہے. جس کو مال دیا وہ بھی آزمائش میں ہے, جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش میں ہے. جس کو دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس مال میں اوروں کا حصہ تھا, اور رشتہ داروں کا حصہ تھا, غرباء کا حصہ تھا, مساکین کا حصہ تھا, فقراء کا حصہ تھا. اگر اس نے اس مال میں سب کا حصہ دیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا, آزمائش سے بچ گیا. اور اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے وہ واویلا کرے گا, وہ شور مچائے گا, کفریہ کلمات بکے گا, تو وہ آزمائش کے اندر ہے. کہے کہ مولا اگر آج میرے پاس نہیں میں محنت کروں گا, واللہ خیر الرازقین, میرے مولا رزق تو نے دینا ہے. ہم نے محلات میں رہنے والوں کو سڑک پہ آتے ہوئے دیکھا, اور سڑک چھاپ جو تھے ان کو ہم نے محلات میں جاتے دیکھا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ کہنا کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا دے گا, قرآن و حدیث ہی تو ہمیں سب کچھ دے گا. یہ کہنا کیسا ہے؟ مقصد دیکھیں یہ آپ دیکھیں سب سے بڑی شرم کا مقام نہیں ہے. سب سے بڑی دولت ہے ایمان. اس دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں, سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اور ایمان کا جو تعلق ہے قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے, تو آپ کا ایمان کا لیول کہاں گیا؟ ایمان بلکہ آپ کا غائب ہو گیا. آپ دائرہ اسلام اب کہاں چلے جائیں گے آپ؟ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں, اسلام کی دولت آپ کو ملی ہے, تو آپ پہ حق یہ ہے, فرض آپ کا یہ ہے, جو قرآن نے کہہ دیا, جو حضور کے فرمان نے کہہ دیا, عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے, مگر زبان سے یہ جملے بولنا قرآن و سنت نے کیا دیا کیا دیں گے, یہ آپ کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا. آپ سراسر قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں, حضور کی تعلیمات کا بھی انکار کر رہے ہیں, اور بچ نہیں سکتے آپ. اور اپنے نفس کی جو کہ لذت کے لیے اور اپنے آپ نے جو خیالات تصور کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے جملے بولیں گے تو آپ بچیں گے نہیں. آپ اور مال بیچنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, جھوٹ بھی مال بیچنے کے لیے, اور پھر قرآن و سنت ایسی بات کرنا, پھر جھوٹ بولنا جس کی ممانعت قرآن پاک میں. تو سب سے عظیم اور عزیز متاع اس کائنات میں ایمان ہے. خدا کے لیے عمل میں کمی ہوگی تو اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی, وہ معاف فرمانے والا ہے. مگر جو منکر ہوتا ہے اس کے لیے جو عذاب ہے وہ دردناک اور شدید عذاب ہے. بے عملی جو ہے اس پہ انسان توبہ تائب ہو کے عمل کی طرف آ جائے گا, مگر جو باغی ہوگا, جو منکر ہوگا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی مالک نے میرا دل بنا دیا. اللہ بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی مالک نے میرا دل بنا دیا. اب آپ بتائیے اس میں دیکھیں نا, شاعر صاحب کدھر کھڑے ہیں, گانے والے کدھر کھڑے ہیں, سننے والے کدھر کھڑے ہیں؟ پھر بے شمار شوکت بھائی ایسے گانوں کے اندر اور شاعرانہ زبان میں ایسے جملے آتے ہیں جو شب و روز ان کو پتہ نہیں ہوتا, گانے والے کو بھی نہیں پتا, اور لکھنے والے نے بھی لکھ دیا اس کو بھی نہیں پتا شاید. تو کل لگا دیا اس نے. یہ جملہ جو آپ بتا رہے ہیں, اگر دیکھیں اللہ کی, تو ہم اللہ کا ایک دیا اور دکھ برداشت نہیں ہم کر سکتے. تو اگر ہمارا دل ہی اس نے بے چینیوں سے بھر دیا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں, اتنی عنایتیں ہیں, اتنی فراوانیاں ہیں, لیکن یہ انسان پھر بھی اتنا نہ شکر ہے کہ اللہ مال دے رہا ہے جن کو. میں نے ان کی زبان سے بھی ایسے جملے سنے ہیں, اور جن کے پاس دنیاوی مال نہیں ان کی زبان سے بھی سنے ہیں. اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سکالر سمجھتے ہیں اور بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں, اور بڑے بڑے میں نے جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں ان سے بھی سنے ہیں, ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کہ تقدیر اور اللہ کے امر کے خلاف ہوتے ہیں. ہر وہ جملہ جو تقدیر الہی اور امر الہی کے خلاف ہے وہ جملہ آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا. ہمیشہ اسی انسان کو سکون ملتا ہے اور اسی انسان کی زبان پر خوبصورتی کے الفاظ آتے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے, اور جو اس سے روگردانی کر جاتا ہے اس کی زبان پر پھر ایسے ایسے جملے آتے ہیں اور وہ بندہ کفر کی طرف چلے جاتا ہے. اسی طرح شاعرانہ زبان ہو یا کسی بھی امر میں آپ کہہ دیں, یہ ضروری نہیں کہ یہ جملہ اردو کا ہے, پنجابی کا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. بھائی کوئی بھی جملہ ہے, وہ جو ایسی شاعری وہ سننے والوں کو بھی احتیاط لازم ہے. حضور نے حدیث پاک میں ایسی شاعری سے منع فرمایا ہے, اس کو سننا بھی منع ہے.
صحیح. اور اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی, اللہ سے کہہ رہا ہے دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی, کاہے کو دنیا بنائی. بلکہ فرمایا گیا ہے جو اس طرح کی مجالس ہیں جہاں جو جملے اچھے ادا نہیں ہوتے, ان مجالس میں جانے سے بھی اجتناب کرنے کا حکم فرمایا گیا. صحیح, ٹھیک, وہاں جانے سے بھی منع فرمایا. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. جناب ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین کرام, پروگرام رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, اور آج ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ہماری زندگی کے شب و روز میں کفریہ کلمات ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں کفر سمجھتے ہی نہیں, ہم کہتے چلے جاتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں, خاص طور پر عورتیں جو ہیں وہ اس میں بڑی سبقت رکھتی ہیں, اور بے شمار ان گنت جملے صبح سے شام تک ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں جو کہ بندے کو کفر تک لے جاتے ہیں. لیکن فکر کرنے والی بات ہے, ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو, لیکن اگر اب پتہ لگ جائے تو کوشش کیجئے. ایک جملہ یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ جی وہ لائٹ آ گئی, آج تو اللہ مہربان ہو گیا. ارے بھائی اللہ مہربان کب نہیں تھا؟ بندہ ایک جملہ کہتا ہے نا, بہت سی عورتوں کی زبان سے میں نے سنا ہے, ارے بھائی شکر ہے اللہ کا آج تو لائٹ آ گئی اور یہ بڑی جلدی آ گئی, آج تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں ہمارے اوپر. اللہ پاک تو ہر لمحہ مہربان ہے. آپ اللہ کی مہربانی کے اس وصف پر بات کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے, آپ کی کوئی حیثیت و وقت ہی نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا ہے, اور یہ دل آزاری کا باعث بھی بنتی ہے. دل آزاری خود ایک ٹاپک ہے بہت بڑا جس پر ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. دل آزاری کا باعث بنتی ہے, پھر آپ کے اعمال کو اس طرف لے جاتی ہے کہ آپ داخل کفر ہو جاتے ہیں. تو احتیاط کریں. آپ صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر وہ آپ نعت شریف سنا دیں, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سبحان اللہ. ظہوری صاحب کا کلام یہ آپ نے بہت پہلے پڑھا اور بڑی اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی ملی. ظہوری صاحب سے یقیناً آپ کی بے شمار ملاقاتیں رہی ہوں گی. نہیں, چھوٹی عمر میں. مائک چل رہا ہے, آپ بات کیجئے. چھوٹی آپ کا مائک لگا ہوا ہے, بات کیجئے. چھوٹی عمر میں ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محفلوں پہ ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے. اللہ اللہ. انہوں نے بزم احسان بنائی تھی. تو چھوٹی عمر سے بنا تو نوجوانی کا دور تھا, اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے. جی جی, نعت اچھی پڑھتے تھے. سیدھا مائک ہوتا تھا, سمپل مائک. ہاں جی, کوئی ایکو شاو اس چیز کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ محبت فرماتے تھے. تو یہاں لاہور میں بھی انہوں نے بڑی محفلیں, لاہور سے باہر کئی شہروں میں ان کے ساتھ گئے. تو یہ کلام انہوں نے پہلے پڑھا ہوا تھا. اچھا. ہم نے جب ان سے سنتے تھے, لیکن اس وقت میں نے بتایا نا کہ نوجوانی کا دور تھا, جی تو اس کی گہرائی میں نہیں گئے تھے. لیکن بس یاد رہا, اتنا سینے سے لگی جالی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 83 میں 83 میں حجی اکبر عطا فرمایا. اللہ. تو آخری دن سے لوگ مکہ شریف آ رہے تھے تو رش کم تھا. تہجد کے ٹائم پہ ایک دوست قاری صاحب سیالکوٹ کے ہمارے, حافظ قرآن قاری مسعود صاحب, فقیر محمد مسعودی صاحب, تو وہ مجھے مدینہ پاک کی سیر کرا رہے تھے 83 میں. 4 مینار سے اور سارے آبادی ساتھ جڑی ہوئی تھی. جڑی ہوئی تھی, بازار بھی جڑا ہوا تھا. ہاں جی, جنت البقیع جانے کے لیے گلیوں میں سے گزر کے پھر جنت البقیع جاتے تھے. اللہ. وہ مجھے سیر کروا کے آئے ہیں, تو ہم واپس جا رہے ہیں. تو گجرا والا کے ایک دوست ہمارے حافظ وحید صاحب ہیں. ہاں جی. وہ مجھے مل گئے, کہتے کہاں جا رہے ہیں حافظ صاحب؟ میں کہا جی ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر آئیں گے. کہتے نہیں, تھوڑا ٹائم ہے, ہمیں نعتیں سنائیں آپ. بابا جی بریل کے باہر بیٹھ کے سرکار کا کرم ہوا کہ وہاں بیٹھ کر نعتیں سنی انہوں نے. تو تہجد کی اذان ہوئی. اب تو دروازہ کھلا ہوتا تھا اس سے پہلے, اس وقت دروازے بند. تہجد کی اذان ہوئی تو دروازے کھل گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرم ہوا کہ اندر گئے تو سرتا کوئی نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریف پہنتے, جالیاں بہت آرام سے چما دی. اب تو انگلی بھی نہیں نہ لگانے دیتے, آرام سے چومنے کی سعادت ملی. اور پھر اس وقت قرآن پاک کی یہ الماری بھی نہیں تھی پہلے. تو میرے دوست جو, میں ادھر ہی تھا ابھی, تو دوسرے ساتھی 3-4 جو تھے وہ آگے پہنچ گئے تھے. وہ ادھر سے دوست مجھے بلانے آ کے, حافظ جی ادھر آ جاؤ, ادھر بھی شرطہ کوئی نہیں ہے,
मुआजा शरीफ जिसे कहते हैं, आपके चेहरा मुबारक से, हाँ जी। वहाँ से भी सरकार ने बहुत आराम से बहुत मज़े से जालियाँ जुमा दी। सुभान अल्लाह। फिर इस कलाम का मज़ा आया ना कि बस याद रहा, इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं। तो लोग सुभान साहब अल्लाह। बहुत दुआएं देते थे हमें, बड़े खुश होते थे। अच्छा, अब हाफ़िज़ साहब अब बात कहीं और चल निकली है। आप जिस दौर में गए हैं 83 या उससे पहले के जो लोग सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए हैं, मुझे तो उनके मुकद्दर पे रश्क महसूस होता है कि यार ये किस किस अंदाज के उन्होंने आका व मौला के वो पुराने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकान है, वो भी मुझे बहुत से अहबाब ऐसे मिले हैं कि जो बताते हैं कि जी हमने वो दरमियान में सिर्फ एक गली होती थी, यानी बाब जिब्रील के साथ बाज़ार था, हाँ जी, और बाज़ार के साथ ही सारे मकानात थे। हाँ जी। तो मुझे तो रश्क आता है उनके मुकद्दर पे। अच्छा, मुझे भी ये सादत हासिल रही कि अब तो खैर इन्होंने ये वो चबूतरा भी बना दिया उसके आगे, हाँ जी। जाली मुबारक शरीफ के आगे। हाँ जी, हाँ जी। चबूतरा पहले नहीं था ये, नहीं। ये जो लकड़ी का इन्होंने बॉक्स वॉक्स बनाया है पहले नहीं था। तो एक बार मुझे भी ये मुस्तैदी से नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे भी ये सादत मिली कि मैं बहुत ही करीब से, सुभान अल्लाह, वाह। अब तो खैर इन्होंने वो सारी चीज़ें लगा दी हैं, करीब भी नहीं जाने देते। तो मैं ऐसे बुज़ुर्गों से भी वहाँ मदीने शरीफ में मिला हूँ कि जो सन 60 के गए हुए हैं, सन 60 से, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सन 60 से वहाँ पर हैं, यानी कि 80 साल उम्रें हो गई हैं, 70 साल से ऊपर के हैं। तो वो जो वाक़यात सुनाते हैं कि जी हम जब यहाँ आए थे हज पर, अलामा साहब पर बताते हैं कि हम जब हज पर आए थे तो पैदल आए थे, और कहते हैं कि एक साल पूरा लगता था, पूरा एक साल हमें लगता था कि जैसे ही हज ख़त्म होता था, बावल नगर के थे, बावलपुर के, वो कहने लगे बावलपुर से हम निकले, जब उधर हज ख़त्म हुआ, इधर हमने रखते सफ़र बांधा और हम चल पड़े हुजूर के दरबार की हाज़िरी के लिए, हज के लिए, अगले साल जो हज होना था। यानी लोग पैदल जो है वो घरों से एक साल पहले निकलते थे। अच्छा, फिर वो बता रहे थे, मकसद ये ऐसी रमज़ान के दिन थे, 2 साल पहले आखिरी दफ़ा जब मैं गया हूँ, तो वो बुज़ुर्ग जो हैं असहाब सुफ़ा के चबूतरे के बिल्कुल बराबर में वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। बातें होती रहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि ये अरबी हैं, क्योंकि वो 70-80 साल से उधर ही थे। लेकिन जब बातें हुई तो उन्होंने ख़ुद कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, तो मैं अरबी में बात कर रहा था, तो वो पाकिस्तान उर्दू में शुरू हो गए। तो फिर मुझे पता लगा कि ये पाकिस्तान से आए हैं। फिर सारी उन्होंने बातें बताई। वो कहने लगे कि एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम हुजूर के बारगाह में हाज़िरी के लिए, यानी हज के सफ़र के लिए घर से निकले, तो निशानियाँ, यानी कि जो काफ़िले जाया करते थे तो निशानियाँ होती थी कि जी ये फ़लाने पेड़ से इस तरफ मुड़ जाना है, फ़लानी ढेरी से पहाड़ नज़र आएगा, उस पहाड़ से उल्टे हाथ पे चले जाना है, फिर उधर इतने किलोमीटर चलना है। आप सोचें तो सही अलामा साहब कि क्या मकसद ये है कि सफ़र की वो उनकी एक क्या उनके सफ़र का हालात और वाक़यात। हम तो एसी में बैठ के जाने वाले लोग, जहाज़ में एसी, उधर उतरे, उधर एसी, उधर एसी, उधर एसी, हमें क्या पता सफ़र क्या होता है। सऊबतें सफ़र की तो उन लोगों ने बर्दाश्त की। वो कहते हैं एक दफ़ा हम ऐसी जा रहे थे तो सफ़र की एक निशानी के मुताबिक हमें एक टीला बताया गया कि जी वो फलाने टीले के पास आप जाएंगे तो वहाँ से फिर आपने उल्टे हाथ इतने किलोमीटर चलना है। अच्छा जी, कहने लगे जब टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक और साहब हमें मिल गए, वो मकामी कोई गांव के थे। उन्होंने कहा जी आप तो कम से कम कोई 40 मील आगे आ गए। अल्लाह अकबर। पैदल चलते हुए, बच्चे भी साथ में, फैमिलियाँ भी साथ में रखते सफ़र, सामान भी है और पैदल जा रहे हैं। वो कहने लगे जी आप जिस टीले पर आए हैं ये वो टीला नहीं है, बल्कि आप जिधर से आपने फला जगह जो पेड़ था उस पेड़ से आपने उल्टे हाथ जाना था, तो फिर आगे जाके एक टीला था, वो आपका असल रास्ता है। कहने लगे 40 मील वो हम आए, फिर 40 मील वापस पैदल गए। यानी ये वो हाजी थे कि जब अल्लाह के दरबार में पहुंचते थे तो पैरों में छाले, पैरों से खून रिसता था। आजकल हम तो बड़ी उसके साथ जाते हैं, तुम तराक के साथ, और जनाब बड़े मज़े से होकर आ जाते हैं। उनसे पूछे कि कैसा। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह के आप खुशनसीब लोगों में से हैं कि जिन्होंने कुछ आका व मौला का पुराना शहर है वो देखा है, कुछ पुराना शहर आपने देखा है। अल्लामा साहब जनाब माशाल्लाह आप भी पहली बार हमें मदीने शरीफ में ही मिले थे, कुछ याद है? अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में हमें भी ये सादत हासिल हुई। रात 2:30 बजे का वक़्त था हुजूर की मुवाजे शरीफ के बोसे लेने का। 2004 की बात। 2017 में आप गए हैं, उसके बाद आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। जी ऐसे नहीं, मैं 18 में भी गया, 19 में भी गया, 20 में फिर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मैं आपकी इजाज़त हो तो एक कलाम मेरा दिल चाह रहा है, बात ऐसी चल पड़ी है तो मैं चाह रहा हूँ कि अल्लामा साहब का एक बड़ा पसंदीदा कलाम है, चंद अशार में उसके पढ़ देता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। बस आपने ज़िक्र ऐसा छेड़ा और बात फिर ऐसी चल पड़ी कि बेख्तियार आशिकों का दिल तो काबू में नहीं रहता ना,
ہم تو عاشق تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو ان کے قدوم ناز کی خاک بھی نہیں ہو سکتے ان عاشقوں کی. علامہ صاحب موضوع پر آ جاتے ہیں اور گفتگو اسی سے جوڑ دیتے ہیں. ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے, بڑے اللہ ان کے حال پہ رحم کرے, اور وہ تو خیر اسلام میں ہے ہی نہیں نا, وہ یہ بھی کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, شکل کفر نباشت, کہ اس طرح کے جملے بھی کہا جاتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بلا وجہ یہ اس بات کو کہتے ہیں, یعنی حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین, حضور خاتم النبیین ہے, لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے, نبی تو آ سکتا ہے. جی شوکت بھائی, یہی ہم بات کر رہے تھے کہ حضور یہ تو پکا کافر ہے. بے شک حضور کی ذات اقدس پہ کوئی جملہ بھی بولنا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہے, قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے, اور حضور کی بارگاہ میں کوئی جملہ بول دینا, یہ تو بہت بڑا جملہ ہے نا. یہ عقیدہ رکھنے والا یہ تو انسان ہے ہی کافر ہے نا, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح ہی بشر ہیں, حضور کے معاملات جو ہیں ان کو دنیا کے ساتھ ملا دینا, جیسا کہ مولانا صاحب نے مجھ سے قبل یہ بتایا ہے, یہاں سے ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو یہ تمام جملے کفریہ جملے ہیں. اور دوسری بڑی بات آج کل لوگ یہ بڑا کہتے ہیں ہمیں قرآن و سنت سے کیا ملا ہے. نہیں, ذلی بروزی نبی یہ بھی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا, جو بھی کہیں بروزی نبی کون سا ہوتا ہے بھائی, جو بھی کہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوچنا اور اگر کوئی بندہ بات کرے اس پر اس کو دلیل دینا, یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے. یعنی اس کو دلیل بھی نہ دیں, آپ اسے بتائیں بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے, اور یہ اللہ کا فیصلہ, اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. بے شک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو پھر یہ ذلی بروزی نبی کیا ہوا؟ بالکل کوئی چیز بھی اس کے آگے نہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آخری جملے میں؟ ہاں, اس حوالے سے میں عرض کروں گا, ختم نبوت کا تاج رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے سر پہ سجایا ہے. بے شک. جو جس بھی انداز میں, جس سوچ میں, جس باریکی میں لے کر جائے اور جس انداز میں لے کر جائے, یہ سارا انداز کفر ہے. آقا علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کو ہی آخری نبی ماننا, یہ ایمان کی علامت ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے جملے بنا کے اور ایسی ضروریات پیدا کر لیں, ہاں جو بھی کر لیں وہ آپ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہیں. آپ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف آئیں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. ان کے کرم کے دریا کل بھی بہتے تھے, ان کا کرم آج بھی ہے, ان کا کرم ہمیشہ رہے گا. اس لیے ان کا کرم تو ہے, ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت تب ہو جب کوئی گیا ہو. آقا علیہ السلام کل بھی تھے, آج بھی ہیں, ہر دور حضور کا دور ہے, ہر دور پہ کرم ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تم اپنی ریاضت سے, آپ کی قطع کلامی کی معافی, تم اپنی ریاضت سے, محنت سے اللہ کے ولی تو بن سکتے ہو, غوث کتب ابدال بن سکتے ہو, یہ بنو. اس سے آگے جاؤ گے تو ددکارے جاؤ گے. بہت دور کی بات ہے میرے آقا و مولا, تو بہت آگے کی بات ہے. صحابہ تک پہنچنا تمہارے بس کا نہیں ہے, تبع تابعین تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, غوث کتب ابدال تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم تو ایک عام اللہ کے بندے بن جاؤ, یہی بہت ہے. صحابہ کے جو قدموں کی جو خاک ہے اس کے برابر آج کا کوئی شب زندہ دار بھی نہیں بن سکتا, ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کو نسبت کیسے ملی؟ حضور سے نسبت ملی, حضور کو دیکھا, اسی حالت میں مان لیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کا بولنا قبول فرمائے, ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. حافظ صاحب کلام آخر میں چاہتا ہوں ایک اور شامل ہو جائے آپ کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا مشکل کلام ہے, تھوڑا تھوڑا میں نے چینج بھی کیا ہوا دعا میں شامل. بسم اللہ. ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام ہم الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی کی زبان سے سن رہے تھے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, آپ کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے, دنیا نعت پر آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم رہے, آپ سے اسی طرح آنے والے بچے فیض حاصل کرتے رہیں اور آقا کے نئے نئے ثناخواں پیدا ہوتے رہیں. وہ ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم لوٹیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان.
ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں جامعہ برکات العلوم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت آپ رمضان سلطان پروگرام جامعہ برکات العلوم سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنخان مصطفیٰ محمد عمران رضا قادری صاحب، اور مہمان گرامی ہیں الحاج محمد عمر قادری صاحب، جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حاجی محمد سلیم صاحب۔ میں سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ سامعین و ناظرین، یہاں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے، تو میں ملتمس ہوں محمد عمران رضا قادری صاحب سے کہ آپ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ماشاء اللہ محمد عمران رضا قادری صاحب بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختصراً درس قرآن ہوتا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نقطہ جگانے آیا ہوں جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیم اور مسکینوں سے۔ اس آیہ مبارکہ میں آگے بھی فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن اس کو میں نے آج اس پہ بات نہیں کرنی، اس لیے یہیں تک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دو چیزوں پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، مہربانی کا، ان کی خدمت کا میں نے پہلے ایک مختصراً بیان کیا تھا۔ اس کے بعد والدین جب ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد پہ محبت کا، پیار کا، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب والدین اس دنیا فانی سے یا ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو پھر اولاد وہ رب کے سہارے پہ ہوتی ہے، یا اس دنیا میں جو اسے سہارا دیتا ہے اس کے بھی دونوں جہان چمک جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ نابالغ اور یتیم ہے، جب وہ آواز نکالتا ہے تو اس کی فریاد اور آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور جن کے شفقت پہ یہاں پہ سایہ ہوتا ہے وہ جو بھی آواز نکالتے ہیں، چاہے والدین جس حالت میں ہو، لیکن اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کا وہ خیال رکھتے ہیں، چاہے انہیں مشقت میں پڑنا پڑے، انہیں جو بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے اسے برداشت کریں گے، لیکن اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ محترم سامعین و حضرات، سامعین و ناظرین،
اب یہ حال جب ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک فطرت بھی ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے والدین کو یہ مقام دیا ہے کہ جب اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی بھی دکھ برداشت نہیں کرتے، لیکن اب ان کے اوپر جن کے سر کے اوپر شفقت کا سایہ اٹھ گیا ہے، اب وہ آواز دے تو اللہ سنے تو رب تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کی سنے۔ تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے جو ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص 3 یتیموں کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، فرمایا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ رات کو قیام و نفل پڑھنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اور صبح اور شام کو ننگی تلوار کے ساتھ اللہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ جو 3 یتیموں کی خیر خواہی اور بھلائی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ رات ساری نفل پڑھنے والا، قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اور صبح اور شام کو ننگی تلوار کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کل میں اور وہ قریب قریب ہوں گے، میں اور وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے، فرمایا ایسے ہوں گے، ان 2 انگلیوں کو کھڑا کیا، ایک شہادت کی اور 7 والی انگلی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ہیں ایسے جنت میں کل وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ اب آج ہم میں سے دیکھیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں جب ہم ہوں وہاں پہ حضور کا ساتھ ہو، جب جنت میں جائیں تو وہاں بھی حضور کا ہمیں ساتھ ہو، پڑوس ہو۔ یہ تو ہماری نہیں بلکہ وہ حدیث یاد کریں جس وقت صحابی رسول نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول یہاں ہمیں یاد آتی ہے، ہم فوراً اپنا کام چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ جب کل جنت میں آپ ہوں گے، آپ کا بلند مقام ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے جو تمہیں محبت کس سے ہو، تو پھر آگے یہ کر کے فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لیکن یہاں تو حضور نے خود فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھالی، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، ایک تو اسے ساری رات قیام کرنے کا، دن کو روزہ رکھنے کا، اور صبح اور شام کو اللہ کے راستے میں ننگی تلوار لے کر جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ قیامت میں حضور کا ساتھ ملے گا۔ اور اس لیے قرآن نے بھی فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑکو، انہیں مت ڈانٹو۔ آج اگر کوئی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ یتیم ہے، اس کو اپنے گھر میں اندر نہیں آنے دیتے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو باہر ہی، تو جھڑکنا ہے تو ایسے اس کو واپس جھڑکتے ہیں۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید نے ان باتوں کی طرف ہمیں ہٹنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی بھی یتیم کو نہ جھڑکیں، بلکہ ایک روایت میں بھی یہ بھی آیا، فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی اسے ملے گی۔ اب یہ ان یتیموں کا خیال کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، فرمایا خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے، فرمایا فیہ یتیم، جس میں یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں۔
और फरमाया वशर्रुल मुस्लिमीना, और मुसलमानों का बेबरकत घर जिसमें बरकत नहीं होती वो है कि जिसमें यतीम हो और वो उसके साथ बुरा अमल करें, बुराई से उसके साथ पेश आएँ, अच्छाई से उसके साथ पेश ना आएँ। अब ये हदीस मुबारक में हम इसकी तालीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यतीमों का ख्याल करते हैं, उनका हर तरह ख्याल रखते हैं, और वो अपनी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों काम बेहतर कर रहे हैं। जो नहीं करते उन्हें इन रिवायात की तरफ जाना चाहिए। तो आज एक और मेरे ज़हन में एक बात आई। एक सैयदा यतीम हो गई, उसका शोहर फौत हो गया, बच्चे थे उसके। उसने अपने शहर में देखा कि यहाँ पे कोई भी मदद और एयानत करने वाला नहीं है। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। वहाँ पता किया कि कौन सा अच्छा मुसलमानों में कौन सा जो है वो अमीर तरीन शख्स है। उसे बताया गया कि फ़लाँ जगह पे जाओ, वहाँ पे वो इस शहर के अंदर अमीर तरीन शख्स है भी मुसलमान। वो उसके पास गई, उसे अपनी दास्तान बताई और कहा कि मैं तो एक सैयदजादे की बीवी थी, ख़ुद भी सैयदा हूँ, तो मेरा शौहर फौत हो गया है, वहाँ पे कोई हमारा देखने वाला नहीं था, तो मैं इधर आई हूँ, आप मुझे मेरी मदद करें। तो उसने कहा कि अपने सैयद होने पे गवाह पेश करो, अपने सैयद होने पे गवाह पेश करो। अब जब उसने ये बात सुनी, दिल बड़ा दुखा। वो उस घर को छोड़कर निकली और किसी गैर मुस्लिम के घर में जा पहुंची। तो वहाँ पे उसने बड़ा अदब व एहतराम किया। और फिर जब उसने सुना कि ये सैयदजादी है, उसने बहुत ज़्यादा इनाम किया और बहुत ज़्यादा आपका इकराम किया। अब हुआ ये कि वो जो अमीर मुसलमान था, वो सोया, रात को ख्वाब में देखा एक आलीशान मुकाम है, आखिर का दिन है, हशर लगा हुआ है, एक आलीशान महल बना हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसका मकान है, किसका महल है? फरमाया कि एक मुसलमान का। उसने फरमाया मैं भी तो मुसलमान हूँ। फरमाया अपने मुसलमान होने पे गवाह पेश कर, गवाह पेश करेगा तो फिर जाएगा। लिहाजा ये हीले और बहाने ये मुसलमान का काम नहीं है। जो आया है उसने कहा है तो उस पर यकीन करते हुए उसे दे दीजिए। अल्लाह के रास्ते में देना है, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। उसको जो है ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें, घर में हो उसका और ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें, उसके हर एक चीज़ का, उसके हकूक़ का, उनका जो जो भी हक़ है। किसी की बेटी है, वो बेटा है हमारा, वो भतीजा लगता है, भांचा लगता है, जो भी रिश्तेदार है उसका ख्याल करें। और इसके साथ साथ मोहल्ले में, इलाके में जो कोई यतीम है उसके साथ कहीं नाइंसाफ़ी होती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें पता है वो यतीम है, मिस्कीन है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका साथ भी देना ऐसे ही है जैसे कि उसकी मदद कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि अपने आसपास इर्द गिर्द जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की जो जायदाद वगैरह है उसका हम मुकम्मल तौर पे डेटा रखते हैं, इसी तरह हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों पे अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही हैं वो अपने बारगाह में कबूल फरमाए। खुशामदेद नाज़रीन मोहतरम, जामिया बरकातुल उलूम से आप एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे थे। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर बाद
افطار کا وقت ہونے جانے والا ہے، انشاءاللہ افطار ہوگا اور پھر اس کے بعد افطار کے بعد نماز مغرب اور اس کی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارا پروگرام ہوگا استخارہ، کہ جس میں آپ اپنے مسائل کے حوالے سے کال کرتے ہیں اور پھر آپ کی کالز پر علماء کرام آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ تو جو وظائف پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کریں اپنی زندگی کے مسائل مشکلات کے حوالے سے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام استخارہ رمضان سلطان کا ایک سیگمنٹ ہے۔ آپ روزانہ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں اور اپنے مسائل و مصائب، زندگی کے مشکلات، پریشانیاں، تکالیف جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس پر یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مشکلات سے نجات ملے، پریشانیاں تکالیف ختم ہوں، تو اس کے لیے وظائف کا سہارا لیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کا سہارا لیا جاتا ہے، نماز کا سہارا لیا جاتا ہے، قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اچھا اصول ہے۔ مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، کسی تکلیف میں آ جائیں تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ کا رجوع اللہ ہو جائے، تقرب اللہ ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ مشکلات اتنی جلدی ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے آپ کی مشکلات کے بادل جو ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک سہارا ہے۔ اللہ رب الجلال نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اور پھر ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہیں، یہ ویپنز بھی ہیں ہمارے پاس، یہ بلٹ پروف ہمارے پاس یہ چادر بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ چادر کو اٹھانا ہے اور اپنے سر پہ ڈال لینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وظائف کے حوالے سے ہمارے علماء کرام آپ کی تشفی فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتا رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو دو علماء کرام تشریف فرما ہیں، افطار ٹائم میں آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کی، کفریہ کلمات کے حوالے سے آج ہمارا موضوع تھا، اس حوالے سے کافی سیر حاصل گفتگو ہماری رہی۔ دونوں علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے ٹیلی فون اٹھائیے، کال ملائیے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ پہلے میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کو آپ کے علم میں ہے، صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ دوسرے ہمارے مہمان حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب، یہ کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالخصوص صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑا آپ نے وقت دیا ہمیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، میں جس طرح میں ابھی تھوڑا استخارہ شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات کی کہ مشکلات و مصائب زندگی کا حصہ ہیں، آنی ہیں، بے شک، روزگار کی تنگی کی صورت میں، حادثے کی صورت میں، کسی اور کاروبار کی بندش کی صورت میں، گھریلو ناچاکی کی صورت میں، کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں، کوئی نہ کوئی مشکل انسان کی زندگی سے چمٹی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ بندہ فوراً سے جہاں جاگے وہیں سویرا، فوراً سے اللہ کی بارگاہ میں صدائیں دینا شروع کر دے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، رجوع اللہ ایک ایسی بات ہے، اور رجوع اللہ جب بندہ کر لیتا ہے، اپنی مشکلات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، ان اپنی مشکلات، مصائب، پریشانیوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے لازم جو بات قرار پاتی ہے، جو آج ہمارا موضوع بھی رہا ہے، وہ ہے کہ زبان کا پاک ہونا، منہ کا پاک ہونا۔ صحیح۔ حضرت علامہ صاحب ایک کالر کو شامل کرتے جناب ہیں علی، پھر انشاءاللہ۔ اصل میں یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے نا کالرز کا ہے، جی جی، آپ کی بات بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ حکیم صوفی احمد عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ پچھلے ہفتے تو میں ایسی بات کرتا گیا تھا، آپ کی آواز نہیں تھی آ رہی۔ اچھا، تو اس دفعہ الحمدللہ آپ کی آواز بھی مجھے آ رہی ہے، اور مجھے بھی امید ہے کہ میری آواز بھی آپ تک آ رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ رسول تو آپ سیالکوٹ سے آپ پیر صاحب کے ہاتھ کو نسخہ ہی بھیج دیتے ہمارے لیے۔ حضور ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ۔ اچھا، وہ 24 گھنٹے ہیں، روحانی طور پہ حاضر ہیں آپ۔ اچھا جناب، کیا الحمدللہ ہمارے
हमारे जो पीर मुर्शिद हैं, हमारे जो साहबजादा साहब हैं, आपके पास हाजिर हैं, तो आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई और क्या होगी आपके लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा आसान ये बहाना है और बड़ा आसान जुमला है जान छुड़ाने का हकीम साहब। अच्छा ये बताइए, अच्छा जनाब क्या पूछना चाहेंगे जनाब? कुछ नहीं पूछना चाहूंगा, सिर्फ हाजिरी लगवानी थी, हाजिरी लगवाने के लिए हजूर मैंने कॉल की थी। अच्छा माशा, बाकी तो फैजान अल्हम्दुलिल्लाह आप लूट रहे हैं और लोगों को भी लुटा रहे हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी ठीक है फरमाए ठीक है और ठीक आपके सिलसिले ठीक को है जनाब, मज़ीद मुसद्दद अता फरमाए। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हकीम साहब ने जनाब पीर साहब से सुन देती सारी गल। अच्छा जनाब, बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करते हैं, मुश्किल थी, परेशानी थी, मसाइब थे कि या अल्लाह मैं इसका कैसे तदारुक करूँ। तो खालिक कायनात ने फरमाया, प्यारे मूसा पाक मुँह से दुआ करवाओ। वाह, पाक मुँह से दुआ करवाओ। वाह वाह। अब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मालिक हर किसी से लड़ाई लग जाएगी, मैं किसे पूछूं तेरा मुँह पाक है, किसे पूछूं तेरा मुँह पलीद है, हाँ, तो इसका हल क्या है? तो खालिक कायनात ने फरमाया कि ए प्यारे कलीम अपने दस्तरखान को वसी कर लो, वाह, वहाँ गुनहगार भी बैठेंगे, नेकोकार भी बैठेंगे, वाह वाह, पाक मुँह वाले भी आ जाएंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे। वाह वाह वाह। तो इसलिए भाई दुआ जो अपने आप पे परेशानियां बनती हैं, मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे परेशानी, मैं कहूँ शौकत भाई आप दुआ कर दें। सही, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। सर मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद यूसुफ है, तो 2 साल से ना जॉबलेस है। अच्छा, तो उनके बारे में पूछना था कि क्या सिलसिला उनका, सीवी अच्छा, वगैरह सारे उन्होंने देते हैं लेकिन कोई नहीं भेज, पता नहीं चल रहा। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए और जो वज़ाइफ बताए जाएं उन्हें गौर से सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है। जी वकास भाई क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम आपके शोहर के लिए रिज़्क़ के, जॉब के दरवाज़े खोल दे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। सीवी ड्रॉप की है, बिल्कुल ये करनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के ख़ास करम से इंशाअल्लाह ताला ये मामला हल हो जाएगा। ईद के बाद सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने मेरी बहन जो अमल करना है, फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन, और अपने हस्बैंड से कहना है कि वो 21 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ा करे। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना आपके शोहर ने पढ़नी है, और सूरह यासीन आप पढ़ लें, आपके शोहर पढ़ लें, घर में कोई भी फ़र्द फजर की नमाज के बाद पढ़े, वो ज़रूरी है। और 21 मरतबा जो सूरह इखलास है वो आपके शोहर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला गैब से मदद होगी और बहुत जल्द आपके शोहर की जॉब हो जाएगी और इंशाअल्लाह बरसरे रोज़गार होंगे वो। ठीक है। अच्छा एक बात और बता दीजिए कि यासीन शरीफ बाद फजर रह गई, जी नहीं पढ़ सके, दिन में किसी वक्त याद आई, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इशा तक, हाँ पढ़ सकते हैं, असर मगरिब जब भी याद आए, जब भी याद है। लेकिन फजर के बाद अगर अच्छा माहौल होता है, बरकत होती है, उसकी अपनी फजाइल है, अपनी रूहानियत नूरानियत है, वैसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या पूछना चाहेंगे? बड़ी बहन उनका ना बुखार नहीं उतरता, बुखार रहता है, बुखार आपको रहता है बुखार? जी नहीं, मेरे बड़ी बहन को। अच्छा, आपकी बड़ी बहन को आपके बुखार रहता है। ठीक है, नाम क्या है आपकी बड़ी बहन का? जी निमरा नवाज। समझे अल्लामा साहब? आप दोबारा बताएंगे नाम? निमरा नवाज। नूरा नवाज, निमरा नवाज। ठीक है, किबला क्या फरमाएंगे? इसके लिए ये है कि आप इसको 3 दफ़ा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और 3 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, इसका पानी दम करके जो है रात को सोते वक़्त पिला दें। इशा के बाद गिलास में पानी लें, उस पर दम करें, ये पढ़ के 3-3 मरतबा उस पर फूंक मारें, दम हो जाएगा। वो इनको पिलाना है 7 दिन, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगा। और मरीज़ा को बताइएगा कि सूरह कौसर 5 मरतबा रोज़ाना पढ़े, इन्ना आतईनकल कौसर 5 मरतबा वो पढ़े। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमाए।
کیا فرمائیں گے اپنا وقاص بھائی؟ بخار نہیں چھوڑتا ان کی بہن کو، علامہ صاحب نے تو جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کی کون سا بخار ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ حساب کتاب لگاتے ہیں نا، نام بھی پوچھتے ہیں یا پھر ایج بھی پوچھتے ہیں، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. وہ ایج کا پتہ نہیں ہے، مدر نے بھی جو پیر صاحب قبلہ نے بتا دیا یہ وہی عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بخار اتر جائے گا. اچھا. ایک ہوتا ہے کہ حساب کرنا، حساب کر کے بتانا، ایک ہوتا ہے کہ جب نیک صالحین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ تاثیر بھی ہوتی ہے، پیچھے ان کی دعا بھی ہوتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، بخار اتر جاتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، علی محمد بول رہا ہوں جی سرگودا سے. جی علی محمد بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. کاروبار کی بہت پریشانی ہے جی، جو 6-7 ماہ میں 9-10 لاکھ کا کر رہی ہو گیا ہوں جی. اچھا ٹھیک ہے جی کاروبار کا بالکل نا. ٹھیک ہے علی محمد بھائی، آپ ہمارے سوال، اپنے سوال کے جواب سنیں غور سے. علامہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کاروبار کرتے ہیں، ایک تو اس اگر دکان ہے تو دکان میں پہنچ جائیں، اگر ان کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے تو وہاں بیٹھ کر وہ روزانہ صبح بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا سورہ قریش لإلاف قریش یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ. جی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے رزق میں امداد فرمائیں گے. اور رات کو سوتے وقت وہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی فرمائے. سورہ قریش بھی میں نے دیکھا ہے کہ بزرگان دین کا بڑا ان کا یہ معمولات میں رہا ہے، اور بالخصوص خوف سے نجات کے لیے. در حقیقت شوکت بھائی ہم وہی بات بتا سکتے ہیں جس پر ہمارا عمل ہے. ہاں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، واہ، اور جو بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم نے اس میں بڑی بڑی اکثیر دیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان. حالانکہ وہ بہت چھوٹی تعداد ہے، وہ تعداد کی بات نہیں، ہاں لیکن بات وہ ان کی اکثیر کی ہے. صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے صاحب؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب، کیا سوال کریں گے؟ سر میرا قبلہ پیر صاحب سے سوال ہے. جی جی ہلو آواز آ رہی ہے میرے بھائی، سوال کریں. جی قبلہ پیر صاحب سے پوچھنا کہ میرے بھائی نے نا کاروبار شروع کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بتا دیں. اچھا کاروبار شروع کرنا ہے، کیا کاروبار شروع کریں گے؟ جی کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ دکان کھولنی ہے کپڑے کی. انہوں نے کپڑے کی دکان کھولنی ہے. جی جی. ٹھیک. نام کیا ہے آپ کا؟ نام توقیر بھائی. توقیر بھائی یہ سوال آپ سے کیا ہے انہوں نے جناب. جی انشاءاللہ تعالی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا یہ اپنا مکمل روزانہ بلا ناغہ کیا کرے. صحیح. چونکہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے، ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں، دیکھیں حضور نے فرمایا جن لوگوں کی جنت مشتاق ہے نا اس میں سب سے پہلا قاری قرآن ہے. واہ. یعنی وہ قاری قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ جو بڑا لخن داؤدی کے ساتھ پڑھنے والا ہے. ہر بندہ جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے وہ اس حدیث پاک کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. اور سب سے پہلا ان 5 لوگوں میں جو خوش نصیب ہے وہ قاری قرآن ہے. صحیح. دوسرا وہ نماز کی پابندی کرے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب دکان میں جائے وہاں بیٹھ کر صبح ہر روز 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بیٹھ جائے. صحیح. انا اعطیناک الکوثر. اگر اس کو درود تاج آتا ہو، درود تاج آتا ہو، اگر نہ آتا ہو تو چھوٹے چھوٹے وظائف میں مل جاتا لکھا ہوا، وہ اس کو 3 مرتبہ روزانہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں پڑھے یا دکان پہ. صحیح. انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے روزگار میں برکت فرمائیں گے اور آپ اس کاروبار کو شروع کریں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب. جی شوکو صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میں ساجد بول رہا ہوں ضلع چکوال سے. جی جناب کیا سوال کریں گے جناب؟ سر سوال یہ ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اشراق کی بھی پڑھتا ہوں، چاشت کی بھی پڑھتا ہوں، تو درود شریف بھی پڑھتا ہوں، تو باقی تسبیح اللہ کے نام کی بھی پڑھتا ہوں. تو 15 دن کے اندر ادھر مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے. اچھا. میرا سر بہت درد کرتا ہے تو پھر میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں مجھے بتائیں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے جھٹکا نہ لگے. ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کو جھٹکا نہ لگے.
اور ویسے تو زندگی میں بڑے جھٹکے انسان کو لگتے رہتے ہیں، اور انسان سنبھل جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھ کے روزانہ اپنے پہ آپ پھونک مار لیا کریں، دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آپ کو جھٹکا لگتا تھا وہ تھا ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ بڑے یقین کے ساتھ بڑے اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، کرم حاصل کرنے کے لیے آپ یہ تسبیحات کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ جھٹکوں سے آپ بچے رہیں گے، باقی معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جناب۔ افتخار ہے گل کر رہے ہیں ضلع لئیے تو افتخار بھائی کیا پوچھیں گے؟ سر میں کاشتکاری کرتا ہاں تے میرا مسئلہ ہے کہ جڑی فصل آندی ہے نا میری وہ زیادہ میں قرضائی ہو جانا۔ اچھا، قرض دار ہو جاتے، بوشر بھی دینا سب کچھ ہی کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے افتخار بھائی، بالکل آپ پیر صاحب کا جواب سماعت کریں اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمائیں گے پیر صاحب؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم عشر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا پہلے کالر نے بھی یہ پوچھا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ تمام معاملات ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فصل کا معاملہ یہ 2 سال سے تو موسمی حالات کی وجہ سے فصلیں لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں آپ ایسا کیا کریں کہ سورہ واقعہ اس کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، سورہ واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ علامہ صاحب لائن پر ہیں، اور سورہ واقعہ مطلب کوئی مغرب کے بعد، فجر کے بعد، جس وقت مرضی پڑھ، جب ان کو ٹائم ہو، جب ان کے پاس ذمہ دار آدمی ہے نا، جب اس کے پاس فرصت ہوگی رات میں پڑھ لے بہتر ہے، صحیح، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا میرے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے سے نا کسی نے پیسے لے لیے ہوئے ہیں، تقریباً 19 لاکھ کو جائے 20 لاکھ کے قریب لے لیا ہوا ہے، اور وہ ہر تقریباً 6-7 ماہ ہو گیا۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرا 3 بچہ ہے، اس میں اپنی جمع پونجی دیتی ہوں اس کو، وہ ہمیں روزانہ سال مٹور کرتا رہتا ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا، 2 ہفتے کے بعد، وہ دیتا ہی نہیں ہے، اور ہم خود کرائے کے گھر میں رہتے ہیں میرے بچے۔ میں نے یہ پروگرام آپ کا سنا تو میں نے بہت کوشش کی کہ میری کال مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دعا کرتی ہوں کہ آپ سے میری کال مل جائے، آپ بتا دیں میری بہن، ہمارے پیسے لوٹا دیں۔ آپ نے پیسے کیوں دیے تھے اس کو، کس حوالے سے دیے تھے؟ آپ نے پیسے کیوں دیے تھے؟ بس بیٹا وہ میں کیا کروں، میرے بیٹے نے دے دیے۔ اچھا چلیں، کسی وجہ سے بہت ضرورت ہے، میں آپ کو 1 ماہ بعد بتا دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، نام ہی راجہ استغفار ہے۔ بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب بیچاری بہت پریشان ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا المیہ ہے، لوگ پیسے لے لیتے ہیں پھر وہ دیتے نہیں ہیں، اور پھر لینے کے لیے وظائف پڑھو۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی دینے سے پہلے بھی سوچو نا کہ یار کوئی وظیفہ کر لو، استخارہ کر لو، دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے۔ کام کرنے سے قبل، ایسے معاملات کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے اور مشورہ کر لینا چاہیے علماء سے، مشائخ سے۔ اور دیکھیں اس دور کے اندر جو زمانہ چل رہا ہے، پیسے دینا کمال ہے، لینا بہت بڑی بہادری ہے، کیونکہ لے کے بھاگ جانا تو یہ عام کلچر ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو جس کا مال ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس لیے فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اور میری بہن آپ جس دکھی کیفیت میں ہیں وی کین انڈرسٹینڈ، بٹ جو نا آپ نے اس کے پیچھے لگے رہیں، اور جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی آپ کریں، یہ قانونی سہارا اور اس کو جو پریشرائز کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ تیسرا کلمہ آپ ایک تسبیح روزانہ کریں، روزانہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آپ نے قانونی چارہ جوئی اور اس کو جو پریشرائز کرنے کا سلسلہ ہے وہ بند نہیں کرنا، وہ آپ چڑھائی جاری رکھیں، ساتھ میں یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، مل جائیں تو کمال ہوگا، اور ہماری دعائیں بہن آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر جہانگیر سلطان بول رہا ہوں۔ جناب سلطان صاحب کیا فرمائیں گے؟
سر میری ایک بیٹی 8 سال کی، اس کے بعد ہماری بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا بالکل بتاتے ہیں جناب. عمر کتنی ہے آپ کی سلطان صاحب؟ میری 32 سال عمر ہے اور اچھا میری وائف کی 28 سال عمر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اللہ کی حکمتیں مصلحتیں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کل اس نے مجھے پکس بھیجی، 16 سال بعد پیر صاحب اس کے گھر میں اولاد ہوئی. اللہ، ان کے گھر میں تو بیٹی ہے نا الحمدللہ، چلیں ان کو اس پہ بھی شکر پڑھنا چاہیے. 16 سال بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے اور وہ بڑے خوش، فون کیا انہوں نے. اللہ کی مصلحتیں حکمتیں ہیں. کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسا کریں کہ کھجوریں لے لیں 21، صحیح 21 کھجوریں لے کر اس پر درود تاج پڑھنا ہے 41 مرتبہ. 21 کھجوروں پہ 21 کھجوروں کو سامنے رکھ کر باوضو ہو کر 41 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، اور پھر وہ روزانہ ایک کھجور اپنی وائف کو کھلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ابو کا کام نہیں ہے. اچھا آپ کے ابو کا کام نہیں ہے؟ ہاں جی، اور کسی میں کسی کام میں برابرکت نہیں ہے. اچھا ہاں جی، ایسا وظیفہ بتا دیں گے. کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ میرے ابو کا نام عابد. عابد نام ہے. ٹھیک ہے جناب. علامہ صاحب بالکل بتاتے ہیں، میری بہن ہمارے ساتھ رہی ہے. علامہ صاحب فرمائیے گا. بہن نے کال کی ہے، اسے ابو کی یقیناً بہت ٹینشن ہے کہ اس نے کال بھی کی. میری بہن اللہ پاک کرم فرمائے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنے ابو کے کام کی بہتری کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ دروازے کھل جائیں گے. سورۃ الواقعہ آپ نے مغرب یا عشاء کے بعد ایک دفعہ روزانہ آپ پڑھیں، اپنے ابو کے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. آپ کو کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے. اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے ابو کے کام میں برکت بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جاوید اقبال گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی جاوید بھائی کیا پوچھیں گے؟ جی میرا سوال ہے کہ صاحبزادہ صاحب سے کہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کے پاس اگر سونا ہو کسی تعداد میں تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل بتائیں گے جناب. جی جناب. جی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کمانے والا ہو یا نہ کمانے والا ہو، نصاب مال کے نصاب آپ بن چکے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا ہاں جتنا ان کا سونا بنتا ہے وہ سونے کے حساب سے. ایسا بھی اس کے لیے آسانی بہت زیادہ ہے میرے بھائی، وہ اپنے کپڑے بھی کسی کو دے سکتی ہے، اور اپنی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا. اس کا اگر 10,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے سال کے اندر، ایک سال کے بعد، تو آپ وہ 1,000-1,500 روپیہ بھی اور اپنے کپڑے بھی دے کے اپنا کام کر سکتی ہے. یہ فرض ہے جو ہر صورت میں ادا ہوگا. اس میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کوئی کمانے والا ہے یا نہیں، اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، اس سونے پہ زکوٰۃ بنے گی. صحیح، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب جی میں منور بول رہا ہوں سعودی عرب سے، قسیم سے. منور بھائی ٹی وی کی آواز تو بند کر دیں پہلے. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر دے وچ برکت نہیں آ رہی. پیسے تو میں بہت ہی تک کمانا، میرے گھر دے برکت نہیں آ رہی. جتنے پیسے بھیجنا وہ سارے خرچ ہو جاتے ہیں. بیماری تے جادو تویز بہت ہے میرے اوپر، سارے پیسے اٹھے خرچ ہو جاتے ہیں. اچھا مسئلہ کوئی حل دسو. ٹھیک ہے. آپ کو یہ کس نے بول دیا کہ جادو تعویذ آپ کے اوپر بہت ہیں؟ سر یہ میرے گھر میں بہت تویز نکلے ہیں، آگے پیچھے خود میری وائف نے دیکھے ہیں، میرے بچوں نے دیکھے ہیں، میرے بچوں کے اوپر ہے اور میری وائف کے اوپر بھی ہے. اچھا تعویذ نکلے ہیں باقاعدہ؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے جناب، ہو سکتا ہے. اچھا جی کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ جی آپ ایسا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیں. سورہ یاسین پڑھنی ہے 3 مرتبہ فجر کے بعد، اور عشاء کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، صحیح، اس وقت سورہ بقرہ پڑھنی شروع کریں.
یہ چونکہ 2.5 پارے کی صورت ہے، ایک دن میں ایک وقت میں ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، جتنا پڑھ سکیں جب سورج مکمل چڑھائی میں ہو جائے اس وقت بند کر لیں، جتنا پڑھا ہے آپ نے، 1 رکوع پڑھا ہے، 2 رکوع پڑھے ہیں، 3 رکوع پڑھے ہیں، دوسرے دن پھر جب سورج نکلنے والا شروع ہو جائے پڑھنا پھر شروع کر دیں۔ وہ کوشش کریں کہ 7 دن میں سورہ بقرہ مکمل ہو جائے، ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مہربانی فرما دے۔ آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جناب صاحب سے سوال ہے میرا۔ کون سا سوال ہے میرے بھائی؟ سر ہمارے انکل ہیں، ان کا نام ہے صدیق۔ اچھا، تو کافی عرصے سے نا ان کا بخار نہیں اترا۔ بخار نہیں اتر رہا؟ جی جی، اس کے لیے پیر صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ جی جی، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، میڈیسن بھی کافی استعمال کروائی ہے۔ نام کیا ہے ان کا، آپ کے چچا کا نام کیا بتایا تھا؟ جی جی، نام کیا بتایا تھا آپ؟ ذوالفقار۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے چچا کا جو بیمار ہے ان کا نام کیا ہے؟ محمد صدیق۔ محمد صدیق؟ جی صدیق، محمد صدیق جناب کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک کرم فرمائے اور آسانی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے صبح اور شام پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو بخار نہیں اترتا بخار اتر جائے گا اور کرم ہو جائے گا۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور صبح اور شام پانی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو زکوٰۃ کی بات تھی، اب دیکھیں جو شریعت کے کتنے حسین اصول ہیں، جس گھر میں وہ بیوہ رہتی ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، کسی چیز پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے پہ بنے گی، اگر ان کا بہت زیادہ بھی سونا ہوگا، 10 تولے سونا بھی ہوگا تو یہ 20,000 تک یہ بنتی ہے، اور 2-3 ہزار وہ ہر مہینے بھی ادا کر سکتی ہے، اپنے کپڑے بھی دے سکتی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے اس کا مال پاک ہوگا، اس کا اس کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اور جو خواتین بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں جن کے پاس سونا بہت ہوتا ہے مگر وہ زکوٰۃ دینے سے ڈرتی ہیں، کہتے ہیں ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ بھئی آپ کا کمانے والا نہیں ہے، آپ سونا جو بیچ کے زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ علامہ وقاص علی خالد صاحب اور علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آخر میں آپ علامہ صاحب سے دعا ہوگی انشاءاللہ، حضرت صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب دعا فرمائیں گے، اور ڈپٹی کمشنر ریاض مدثر ملک صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس آخری جملے کے ساتھ کہ جو وظائف بتائے جائیں انہیں پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں، فائدہ ہو جائے پھر بھی پڑھتے رہیں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہاریں شامل رہیں گی۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا پاک پروردگار عالم، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، اے میرے خالق ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ڈی ایس پی لاہور جناب مسعود، ڈپٹی کمشنر لاہور جناب مدثر ریاض ملک صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اے میرے اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اے میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ جتنے ناظرین نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔